بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج سارا دن سوشل میڈیا پہ فواد چودھری کی یہ ویڈیو جس میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اتنا مضبوط اور دلیر شخص جس کی پوری فیملی سیاست میں رہی ہے، خود بھی وہ ایک وکیل ہیں، اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ایک نہایت پڑھا لکھا خاندان ہے۔ اور جب کاشف عباسی صاحب نے ایک پروگرام میں ان سے سوال کیا ان کے بچوں کے بارے میں کہ جب آپ اندر رہے تو بچوں کے اوپر کیا اثر ہوا، تو میں حیران رہ گیا یہ ان کے سوال پہ۔ جب فواد چودھری کی آنکھوں سے انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے یہ اپنے آنسو روکنے کی، اور آپ یہ ٹی وی پہ مناظر دیکھ رہے ہوں گے، میں کہتا ہوں دل خون کے آنسو رو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ کس چیز کی سزا ہے، اور یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ ہیں، کیا وہ اس قسم کی سزائیں جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو ان کا منہ بند رکھنے کے لیے۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے بھی ایسے سوچا تھا کہ فواد چودھری جیسا بندہ، یقین کریں میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں تو ایک بڑی ہی جسے کہتے ہیں نا ملائم طبیعت کے بندے مجھے لگتے ہیں یہ فواد چودھری صاحب، اور اتنی نرم طبیعت کے، اتنے سافٹ بولنے والے، اتنا ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے دھیمے لہجے کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیشنس، صبر، اس سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے۔ وہ بندہ بھی جو ہے وہ اتنا غم اپنے اندر رکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ کاشف عباسی کے سوال پہ کہ آپ کے بچوں پہ کیا گزری، ان کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا کہ کیا ان کے اوپر گزری، اور کیا جو لوگ یہ کرتے ہیں کیا انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ انسان کو دیکھیں، ہمارا مذہب جو ہے، ہمارے مذہب کے ماننے والے ہم سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں، میں اس کے اوپر کیا بات کروں کہ اس نبی کی امت ہیں آپ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ بچے جو تھے وہ چڑیا کے انڈے جو تھے انہوں نے گھونسلے سے نکالے اور وہ شرارت کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچوں کو روک دیا۔ یعنی ایک طرف تو ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا اسلام اتنا کچھ اس بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، یعنی یہ چڑیا والی مثال اتنی بڑی مثال ہے، میں کہتا ہوں کہ جس کی انتہا نہیں، یعنی ایک اس لو لیول کی بھی تکلیف جو ہے وہ ابھی بچوں نے انڈے توڑے نہیں تھے، بچے انڈے جو تھے وہ گھونسلے سے نکال کے ان کو توڑ پھوڑ نہیں رہے تھے، یعنی نکال رہے تھے، اور چڑیا جو تھی وہ اچھل کود کر رہی تھی، پریشان تھی، تو یعنی اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اتنی بھی تکلیف کسی کو نہیں دی جا سکتی، میں نے برداشت بول دیا، یعنی اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اسلام ہمیں اس مثال سے سکھاتا ہے۔ اور اس پہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کسی دوسرے شخص کو آپ ایک ایسے کربناک کیفیت میں ڈال دیتے ہیں، ایسی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچے۔ آپ یہ ان کی آنکھوں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہوگا فواد چودھری کے۔ کاشف عباسی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہے، تو فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آئی کہ میرے ساتھ کیا، بس مجھے گھماتے رہے ہیں، ٹرامیٹائز کرتے رہے ہیں، ایک ایسی مجھے شاید وہ ڈرانا چاہتے تھے کسی چیز سے، اور اس صورتحال میں میرے بچوں پہ کیا گزری، میرے گھر والوں پہ کیا گزری، وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ اتنی سخت سردی میں مجھے کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں، کتنے لاکھ روپے کا تیل جو ہے آپ نے 5-6 میرے خیال میں 6 گاڑیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ بھی 6 گاڑیاں ہیں جو میرے ساتھ چل رہی ہیں، اس میں بزرگ جو آپ کے گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ بیٹھے ہیں، بڑے اس میں مطلب پولیس انسپیکٹر، پولیس آفیسر بیٹھے ہیں، ان کے اوپر
آپ اتنا ان کو بھی ساتھ میرے ساتھ آپ گھسیٹ رہے ہیں. بھائی میں کسی چیز سے انکار کر رہا ہوں تو تب تو آپ مجھے گھسیٹیں. جب میں ہر چیز ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے سو کہا ہے, تو پھر آپ مجھے کیوں تکلیف دینا چاہ رہے ہیں؟ یقین کریں کہ فواد چودھری صاحب نے جب ان سے جیل کے متعلق سوال کیے تو پھر بھی وہ اس کے اوپر اتنا وہ پریشان نظر نہیں آئے, اور اس کو بڑا لائٹ سا وہ لے رہے تھے کہ بھئی آپ کے جیل کیسی تھی, یا آپ کو انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا تو آپ کے اوپر کیسی گزری, کیا آپ اندر کرتے رہے, کیا حالات تھے, وہ اس پہ اتنا پریشان نظر نہیں. لیکن جب کاشف عباسی صاحب نے یہ سوال کیا بچوں کے بارے میں تو پھر ایسا لگا کہ جیسے سمندر ان کی آنکھوں میں اتر آیا ہو. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, تو ہم جو خبروں میں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو کچھ کوئی خاص بات ہی نہیں ہے. یہ کہ صرف فواد چودھری صاحب نے ان کو منشی کیوں کہہ دیا ہے, ان کا جو پلان ہے, جو بھی ان کا پلان تھا اس کو انہوں نے بے نقاب کر دیا ہے. کوئی ایسی بات بھی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ میں تمام باتیں جو ہم سنتے ہیں, دیکھیں ہم ایک عام عوام ہیں, ہم ایک عام شہری ہیں, ہمارے کانوں تک جو خبریں پہنچتی ہیں, جو میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں, ہمیں تو صرف اسی کا ہی پتہ چلتا ہے. اور وہ سن کے ہمارا جو دل ہے وہ ایک قسم کا, میں کہتا ہوں کہ دل کی کیا کیفیت بتاؤں, آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں. اور یہ سب ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے علاوہ بھی کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, جو ملک کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. زندگی بہت آسان ہے اگر آپ کسی کے بارے میں بھی نہ سوچیں, صرف اپنے بارے میں سوچیں. سیاست میں کیا ہو رہا ہے, ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, نہ سوچیں تو بھائی وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اکھاں بند کر لو تو سب کچھ ٹھیک ہے نا, کبوتر کی طرح. تو یہ انہی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, انہی لوگوں کے جو دل ہیں, جن کے نرم دل ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے. انہیں جب یہ خبریں وہ سنتے ہیں کہ یار یہ کس وجہ سے ان کے ساتھ اتنا کچھ کیا گیا. وہ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ فواد چودھری صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں کورٹ کا بتایا تو انہوں نے کہا بھئی یہاں پہ کورٹ شورٹ کا آرڈر نہیں چلتا, آپ جو مرضی کر لیں. یعنی ان کو, میں حیران ہوں کہ جو قانون کی جو حاکمیت ہے وہ کہاں پہ گئی. اچھا اب حیرانگی کی بات اور سنیں, کہاں میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ جب فواد چودھری صاحب سے وہ کاشف عباسی صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ کسی کا فون آیا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی, وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے وزیروں کے فون آتے رہے ہیں. اور خیر انہوں نے نام تو بتانے سے گریز کیا, انہوں نے کہا میں نام ان کے نہیں آپ کے سامنے ڈسکلوز کرتا, لیکن مجھے آتے رہے ہیں اور حکومتی فون آتے رہے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے باثر شخصیات کے فون آتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. بھئی اگر انہوں نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ فواد چودھری سے جب کاشف عباسی نے ایک سوال کیا رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ بھئی ان کا فون آیا نہیں آیا کیا ہوا, تو خیر انہوں نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بھئی میں کسی کا نام نہیں بتانے لگا. لیکن لگتا ایسے تھا کہ جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کا فون آیا. اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے کیس کا, اگر میں پچھلی خبروں میں نہ جاؤں یا پچھلی باتوں پہ نہ جاؤں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب پہ وہ ہیروئن کا کیس بنا, اور پھر اس کے اوپر بے شمار عمران خان صاحب کے بیانات, وہ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. خیر اس وقت بھی جو تھا یہ بات بہت زیادہ چرچا اس کا ہوا تھا کہ کس نے یہ کیس بنایا ہے اور کیوں یہ کیس بنا ہے. تو خیر ایسا لگتا تھا کہ یہ فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے یہ بڑا کلیئرلی انہیں بتایا کہ بھئی یہ ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. ناظرین, فواد چودھری سے بار بار سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں آپ نے کیا ایسی بات کر دی کہ جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کیا گیا. تو وہ اس چیز پہ بار بار یہ کہتے رہے کہ دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, میں نے تو صرف یہ انہیں کہا ہے کہ بھئی یہ جو وقت ہے یہ گزر جاتا ہے. آپ مطلب میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یعنی فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ وقت جو ہوتا ہے یہ انسان کے پاس اسی طرح ہی ہوتا ہے جیسے وقت اور یہ ریت جو ہوتی ہے مٹھی کے اندر, یہ آپ مٹھی باندھ کر لیں تو ریت جیسے مٹھی سے نکل جاتی ہے نا, تو یہ وقت جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان کے اوپر آتا ہے, طاقت اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور پھر وقت گزر جاتا ہے. اس لیے آپ سچ کا ساتھ دیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو پھر کاشف عباسی صاحب نے انہیں تھوڑا سا یاد کرایا کہ بھئی آپ نے کچھ الفاظ استعمال کیے تھے, کچھ شاید آپ کے الفاظ میں دھمکی تھی. آپ نے کہا تھا کہ آپ کے خاندان والے بھی ادھر ہیں
اور تو اس کے اوپر پھر فواد چودھری صاحب نے بتایا دیکھیں میرا کوئی دھمکی دینا کوئی میرا مقصد نہیں تھا، یا میں منشی کہہ دیا، یا میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیے کہ بھئی آپ کے خاندان والے لوگ بھی ادھر ہی ہیں تو پھر یہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی اور یہ طاقت چلی جاتی ہے. تو یہ کوئی میرا دھمکی دینے کا مقصد نہیں تھا. میں نے تو ایک جنرلی بات کی تھی، اور انہوں نے ایک واقعہ بھی اس کے اوپر انہوں نے اپنے یہ بات اپنی کلیئر کرنے کے لیے شیئر کیا کہ جس کا جو اینڈ تھا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ وقت جو ہے وہ سدا نہیں رہتا سیم ہر کسی کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے طاقت ہوتی ہے. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ رائٹ کو رائٹ کرے. بہرحال ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے ملک میں جو ہے یہ وسطیت اور یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں خبروں میں سنتے ہیں، جو آئے روز ہماری جو ٹینشن ہے یہ اللہ تعالیٰ ختم کرے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ایسے حکمران جو نصیب کرے جو ہمارے ملک کو آگے لے کے ہمارے ملک کو ایک مقام دیں. پیچھے جب ہم سوچتے ہیں کہ 40-50 سال 60 سال کیسے گزر گئے، کیا ہمارے ملک نے کیا، کچھ سمجھ نہیں آتی. انسان اندھیروں میں چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا اور نیک اس چیز کی امید کی جو کرن ہوتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں وہ اس کرن کو دیکھ کے رکھنا چاہیے. اور اندھیروں کے بعد ہی روشنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، ہماری دعاؤں کے ساتھ ہمارے ملک کو انشاءاللہ کھڑا کر دے گا. دی پاک پورٹل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.